السلام علیکم دوستو. جی تو دوستو لاسٹ ایپیسوڈ میں نے پاکستان تک بریک لگائی تھی کہ جب تک میں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی, میں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی, اور پھر میں موو ہوا یو اے ای دبئی میں. یہاں پہ اب میں آپ کو اپنی اسٹرگل کے حوالے سے بتاؤں گا, کیونکہ یہاں پہ مینلی جو میرا چیلنجنگ ٹائم تھا, جو میرا اسٹرگلنگ ٹائم تھا, جو فیز تھا ایک کسی بھی ینگسٹر کا یا یوتھ کا جو ہوتا ہے, یہ وہ فیز ہے. تو اسے بڑے غور سے سنیے گا. اب ہوا یوں کہ میں نے ایک کانسیپٹ ہے آزاد ویزے کا. میں نے ایک اپنے انکل سے, جو کہ میرے والد صاحب کے ایک پرانے درینہ دوست تھے, ان سے گزارش کی کہ مجھے اپنی کمپنی میں ویزا پرووائڈ کریں. کائنڈ آف ہم کہ انہوں نے مجھے ویزا پرووائڈ کیا. میں موو کر گیا یو اے ای میں. اب جب میں یو اے ای میں موو کر گیا تو یہاں پہ کانسیپٹ تھا کہ میرے پاس ویزا تو تھا مگر میرے پاس کوئی نوکری جاب نہیں تھی. یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ جو فیز ہوتا ہے نا کسی بھی یوتھ کے لیے, اسپیشلی جب آپ پردیس میں جاتے ہو جاب سرچ کے لیے جاتے ہو, یہ بہت ہی مشکل فیز ہے. کیونکہ آپ ایک ایک روپیہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہو, کمائی کے تو ذرائع ہوتے نہیں آپ کے پاس, اور اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے روم کا رینٹ دینا ہے, آپ نے کھانے پینے کے اخراجات کرنے ہیں, اور جو بھی لوازمات ہیں آپ نے کرنے ہیں. تو اور آپ کو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ جس کے 5 بہن بھائی ہیں, اس کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. ہر ٹائم ایک پریشر آپ کے مائنڈ پہ رہتا ہے کہ یار کب جاب ملے گی, کب پیسے کمانا شروع کریں گے, کب پاکستان بھیجنا شروع کریں گے, کب پیچھے اپنے گھروں کو کچھ سپورٹ کریں گے. پھر آپ زندگی میں اور بھی فیزز ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ کب میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں گا, کب میں اپنے لیے کوئی اچھی گاڑی لوں گا, کب میں اپنے لیے کوئی اچھا لباس لوں گا. تو یہ کشمکش آپ کے ذہن میں چلتی رہتی ہے, اور یہ آپ کو سم ٹائمز بڑا ڈپریس بھی کر دیتی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ سٹارٹ میں جب میں نے یہ جاب سرچ کا عمل شروع کیا, یہاں میں آ گیا یو اے میں, اس کے بعد میرا سلسلہ شروع ہو گیا جاب سرچ کا. اب پہلا جو چیلنج میں نے فیس کیا وہ سب سے بڑا میرے لیے کیا پرابلم تھا, کیونکہ پاکستان میں چاہے ہم جیسے بھی تھے, ہمیں جو رہائش گاہیں تھیں یا گھر تھے یا کمرے تھے, وہ کہتے ہیں نا ماں باپ کے لاڈلے ہی ہوتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں, چاہے باپ امیر ہو غریب ہو, ماں امیر ہو غریب ہو, بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کے لاڈوں میں پلے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اس طرح ہی تھوڑا سا پیمپرڈ تھے, ظاہری بات ہے, والدین کے. جب یہاں آئے تو سب کچھ اپنے سر پہ, کپڑے بھی خود دھونے ہیں, سکھانے بھی خود ہیں, پریس بھی خود کرنے ہیں, کھانا بنانے کا انتظام بھی خود کرنا ہے, اپنی صحت کا خیال بھی خود رکھنا ہے. آپ یقین کریں, یہ میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا, بڑھا چڑھا کے نہیں بتا رہا. میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنے بڑے بڑے چوہے دیکھے ہیں. جی بالکل, آپ نے یہ سائز دیکھا ہے نا, یہ میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا. یہ میرے لیے بڑا ایک عجیب سا عمل تھا کہ یار, کیونکہ اسٹرگلنگ تھی, آپ کے نخرے تو ہوتے نہیں ہیں کہ میں اس جگہ رہوں گا, میں اس جگہ نہیں رہوں گا. آپ نے سر چھپانے کے لیے چھت ڈھونڈنی ہے. چھت تو مل گئی سر چھپانے کے لیے, لیکن ساتھ جو پارٹنر ملے نا وہ اتنے بڑے بڑے چوہے تھے. اب وہ ایک الگ سے چیلنج کہ یار اس چیز کو ایکسیپٹ کیسے کریں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ انسان کہتے ہیں نا مرد روتے نہیں ہیں, تو پردیس میں مرد بھی رو پڑتے ہیں. تو میں اکیلے بیٹھ کے سم ٹائمز روتا تھا کہ یار چاہے جو بھی تھی, ایک صاف ستھری لائف تھی, ایک اچھی لائف تھی, یہ جو آپ نے ایک چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے آگے بڑھنے کا, ترقی کرنے کا, فیملی کو آگے لے کے جانے کا, یہ تو بھائی بڑا مشکل ہے. تو وہ چیزیں میں دیکھتا تھا کہ یار یہ اب اتنے بڑے بڑے چوہے, اور جاب نہیں مل رہی, اور اخراجات ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جو ہمارا بریک فاسٹ ہوتا تھا, یعنی میرا جو بریک فاسٹ ہوتا تھا, وہ 1 درہم کا ایک بسکٹ ہوتا ہے گلوکو نام کا, 1 درہم کا, وہ میں لیتا تھا, اور ساتھ دودھ کی چھوٹی بوٹل اور 1 درہم کا گلوکو بسکٹ. تو یہ ناشتہ ہوتا تھا, بڑا کیلکولیٹڈ کہ یار زیادہ کھا نہیں لینا, زیادہ پی نہیں لینا, لباس کو اچھا دیکھا یار نہیں خرید سکتے, پیسے نہیں ہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو میں یقین دلاؤں کہ تقریباً مجھے 6 منتھس لگ گئے. 6 منتھس مجھے لگ گئے اپنی پہلی جاب سیکیور کرنے میں. اور یہ نہیں ہے کہ میں نالائق تھا یا وٹ ایور, مجھے مطلب سسٹم پہ عبور تھا, مائیکروسافٹ آفس ورک, سیپ سافٹ ویئرس, اوریکل سافٹ ویئرس, میں نے یہ سارے کیونکہ ایک اچھی آرگنائزیشن میں رہ کے آیا تھا, تو میرے پاس اسکل سیٹ تھا, ایجوکیشن تھی, لیکن جابس نہیں تھیں. چیلنج تھا, جاب حاصل کرنا چیلنج تھا, لیکن اخراجات ہو رہے ہیں. آپ بڑا ڈپریسڈ بھی ہو جاتے ہو سم ٹائمز. وہاں پہ میں کچھ دوست احباب کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا. میرے ایک دوست تھے, ان کا نام بھی میرے ہم نام تھے, آصف. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. سپورٹ یہ تھی کہ میں ان کے پاس اکثر چلا جاتا تھا رہنے کے لیے کہ یار جہاں میں رہتا ہوں وہاں چوہے ہیں, بور ہوتا ہوں, اکیلا ہوتا ہوں, تو دوستوں میں گھل مل جاتا ہوں تو تھوڑا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو دے ور ویری کائنڈ انف, انہوں نے ہمیشہ بڑی پیار محبت سے رکھا, کبھی کوئی احسان نہیں جتایا, اور میں ان کا آج بھی مشکور ہوں. اب تقریباً یہ جو 6 مہینے کا جو فیز تھا نا, اس میں بس میں نے بہت زیادہ تو میں نہیں روتا تھا کہ میں روتا رہوں, لیکن یہ کہ سم ٹائمز رونا آ جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہوگا. اسپیشلی ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ کہ آگے کیا ہوگا. مطلب 1 مہینہ گزر گیا, 2 گزر گئے, 3 گزر گئے, 4 گزر گئے, 5 گزر گئے,
پیسہ لگ رہا ہے، جب آپ ویزا لے کے آتے ہو تب بھی لاکھوں درہم، لاکھوں روپے آپ لگا کے آتے ہو. تو یہ جو ایک کانسٹنٹ پرک آف مائنڈ ہوتا ہے نا، کانسٹنٹلی آپ کو تنگ کرتا ہے. یہ وہ چیلنج ہے جس نے اس کو عبور کر لیا، جس نے اس کو پار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. اب یہی وہ جگہ تھی جب میں اکیلے بیٹھتا تھا، پھر میں کہتا تھا نہیں آصف، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. 1 مہینہ گزر گیا، اتنے اخراجات بھی ہو گئے ہیں، پیرنٹس کی بھی امیدیں ہیں، فیملی والوں کی بھی امیدیں ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی امیدیں ہیں، کیونکہ میں اس فیملی میں سب سے بڑا ہوں. تو ایک ایڈیشنل ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پہ تھا. لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، سرخرو کیا. میں اس سے فائٹ کرتا 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 ایک ٹائم آیا کہ میری جاب کی طرف میں روانہ ہو گیا، یا چل پڑا، یا میری جاب ہوگی. لیکن یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے نا، یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے، جو جلد بازی میں ہمت ہار جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے ہمت نہیں ہارنی. میں ایک سکسیزفل انسان، اللہ کی مہربانی سے عاجزی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کامیاب انسان ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں آپ کو یہ سیکرٹ بتا رہا ہوں، پرسسٹنس، کنسسٹنس، برداشت. آپ نے ہمت نہیں ہارنی. 6 مہینے مجھے پتہ ہے کہ میں 1 روپے کی چیز کھاتا تھا، کہاں بیٹھتا تھا، کہاں اٹھتا تھا، کہاں سوتا تھا. مجھے آج تک یاد ہے جو ہماری ٹریٹ ہوتی تھی نا، کہ ہم نے بڑا انجوائے کر لیا، وہ میں ڈرنک ہوتی ہے باربی کین، تو وہ 2 روپے کی آتی تھی، 2 درہم کی. تو میں کسی دن شام کو جا کے دوست کے ساتھ وہ بیٹھ کے پی لیتا تھا. تو میں کہتا تھا آج یار بڑی عیشی مار لی ہے. بڑے ہی چیلنجنگ ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا کبھی بھی ہوپ لوز نہیں کرنی. اچھا ٹائم آئے گا، ہر زوال کو عروج ہے. جب میں اسٹرگل بھی کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی چلتا رہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے یا اللہ آپ مجھے دیں گے، آپ مجھ سے اسٹرگل کرا رہے ہیں، آپ مجھے اس کا بدلہ دیں گے. یہ جو ایک عزم ہوتا ہے نا، ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ نہیں میں کر کے چھوڑوں گا، مجھے ملے گی جاب، میں سیکیور کروں گا. میں نے چیلنجز دیکھ لیے ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ شروع میں آپ کو زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے. میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا، چوہے، یہ وہ سارے معاملات، کھانا پینا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمیں لاڈوں میں پلے، کپڑے استری ہوئے ہوئے ملے، دھلے ہوئے ملے، یہاں پہ سارے کام آپ نے خود کرنے. بعد میں تھوڑا سا انسان ڈھل جاتا ہے اس میں. آپ جب ایکسیپٹ کر لیتے ہو نا کہ یار میں نے ادھر رہنا ہے، اس چیلنج کے ساتھ رہنا ہے، لے کے چلنا ہے اور کامیاب بننا ہے، منزلیں قریب بھی آ جاتی ہیں اور آسان بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آپ جب ہر ٹائم سٹریس میں رہو گے نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، اس میں پھر آپ کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ سارا جو یو اے کا میرا 6 منتھس کی انیشیل اسٹرگل تھی جاب سیکیور کرنے کے لیے. آج کل لوگ آتے ہیں 2 منتھ کے ویزے پہ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جاب نہیں مل رہی، آفر نہیں آ رہی. ایسا نہیں ہے. اس 6 مہینے کے دوران بھی میں آپ کو 2-3 واقعات ایسے بتاؤں گا جس میں میری بڑی دل آزاری ہوئی. مثال کے طور پہ جب بندہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے جاب کے لیے، ایک کال آئی، جی آپ کا انٹرویو ہے آ جائیں، بندہ بھاگا بھاگا جاتا ہے کہ یار آج کی اس انٹرویو کال آ گئی. اب آگے اسکیمرز بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کو چکنی چپٹی باتیں کر کے بہلا پھسلا کے کہا کہ جی بس رجسٹریشن فیس دے دیں، 300 درہم 500 درہم، آپ کی جاب ڈن ہے. اب جب انسان اتنا سم ٹائمز انسان کی نا سوچنے کا عمل بھی بڑا متاثر ہو جاتا ہے. جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو تو پکڑا دیے 500 درہم، اب وہ 500 درہم اور لاس. تو مطلب آپ جب نیچے جا رہے ہوتے ہو تو نیچے ہی جاتے ہو. اس طرح کے اور بھی بہت سے چیلنجز تھے جو میں نے ان 6 منتھس میں فیس کیے. اب ایک جاب انٹرویو ہوا مثال کے طور پہ کسی دوسری اسٹیٹ میں. اب ہم گئے بسوں پہ چڑھ کے، خواری یو اے کا ٹیمپریچر 50 ڈگریز ہے، پلیز بیئر ان مائنڈ. 50 ڈگری سینٹی گریڈ یو اے کا ٹیمپریچر ہے، آپ پگھل جاتے ہیں. اب آپ جاب سیکر ہو، آپ نے بیگ ڈالا، بستہ ڈالا، آپ جا رہے ہو 3 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی مسافت پہ وہاں جا رہے ہو. وہاں جو ہے نا آپ کا انٹرویو ہوگا، جی آپ نے دیکھا اور بڑا ہی کولڈ سا رسپانس، بندے نے بٹھایا آپ کو. اچھا جی انٹرویو ہوا، انٹرویو میں کوئی خاص بات نہیں، آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ سیریسنیس ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے. اب یہ جو ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے نا، اب میں اس کو ایک اور چیز بھی یہاں سے ریلیٹ کر دوں. جب میں یورپ میں بعد میں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یورپ میں آپ کو ڈیسیجن بتاتے ہیں کہ یار آپ کی جاب نہیں ہوئی یا ہوئی ہے. یہ جو لٹکا کے رکھنے والا چکر ہے یہ آپ کو اور سٹریس دیتا ہے کہ یار میں انٹرویو دے کے آیا ہوں، پتہ نہیں جاب ہوگی نہیں ہوگی. پھر آپ ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہو، پتہ چلتا ہے کہ یار ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ایسے ہی انہوں نے بلایا ہوا تھا، کچھ ایسا کام نہیں ہے. اس سے بھی میں نے ایک چیز جو اپنے عمل میں لایا، میں جب میں ہائرنگ کرتا ہوں تو میں بلاتا ہی صرف 2-3 لوگوں کو ہوں. یہ کرتا ہی نہیں ہوں کہ 10 لوگوں کو بلاؤں، کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایک جاب سیکر جب ٹیکسی کا کرایہ لگا کے آتا ہے میرے پاس تو اس کے لیے وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے. میں اس کو نان سیریسلی نہیں لیتا، میں بڑا سیریسلی لیتا ہوں کہ صرف 2-3 لوگوں کو بلاتا ہوں اور جن کے انٹرویوز لیتا ہوں ان کو بھی میں ٹریول الاؤنس دیتا ہوں کہ تھینک یو جی آپ آئے، یہ آپ کا ٹریول الاؤنس ہے. تو یہ چیزیں سیکھیں زندگی میں. اور اس طرح کے اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں جن کو میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ساتھ میں مینشن کرتا جاؤں گا. بٹ یہ وہ فیز تھا جو 6 مہینے کا میں نے یو اے میں اسٹرگل کا دیکھا، چیلنجز دیکھے، اور اس کے بعد میرے کامیابی کا سفر سلولی سٹارٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو.